عبادتیں اور تقدس اپنی جگہ، مگر کسی کا دل دکھا کر جنت نہیں ملا کرتی۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی گردن جھکا کے رکھتا ہے۔ کبھی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا، کیونکہ اوپر والا کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو نہ زخمی کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب نہیں ملتے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ صرف صبر کیجیے، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتا ہے، اور مشکل وقت انسان کو سونے سے کندن بنانے کے لیے آتا ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ الہی دل سخت ہو جائیں تو گناہ نہیں لگتا، گناہ محسوس ہو بھی جائے تو دل اس پر لرزتا نہیں۔ یا الہی دل کی ایسی سختی سے پناہ مانگتی ہوں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین، بھروسہ اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل سب سے بڑی دولت ہے۔ احساس، اپنائیت، شفقت، عزت، وفا، خلوص، انسانیت، محبت، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ خوبیاں اتنی تو نہیں کہ کسی کے دل میں گھر بنا سکیں، لیکن کچھ ایسے پل ضرور چھوڑ جائیں کہ بھولنا آسان نہ ہو۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ بچپن ایک بار ملتا ہے، خوب کھیل کود کر لو۔ کوئی کہتا ہے کہ جوانی دیوانی ہے، ابھی سارے مزے کر لو۔ اور کوئی کہتا ہے کہ کالج یونیورسٹی لائف ایک ہی بار ملتی ہے، خوب مستی کر لو۔ لیکن افسوس کوئی یہ نہیں کہتا کہ زندگی بھی ایک بار ہی ملتی ہے، لہٰذا اللہ کو راضی کر لو۔ ضروری نہیں کہ آپ میٹھا کھلا کر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں، میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ خوشی تھوڑے وقت کے لیے صبر دیتی ہے، لیکن صبر ہمیشہ کے لیے خوشی دیتا ہے۔ کسی خاوند کا اپنی بیوی کے لیے اور بیوی کا اپنے خاوند کے لیے ماضی کے ان گناہوں کے بارے میں کھوج لگانے کی ضرورت نہیں جن سے وہ توبہ کر چکے ہوں، اور نہ ہی عورت یا مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے ہمسفر کو ماضی کے بارے میں بتائیں جس سے وہ توبہ کر چکے ہوں۔ اللہ پاک نے جب گناہوں پر پردہ ڈالا ہے تو ان پر پردہ ہی رہنے دیں۔ جب اللہ پاک توبہ قبول کر سکتا ہے تو انسان کی کیا اوقات ہے۔ کچھ ادھورے خوابوں کی تدفین انسان کو حقیقت پسند بنا کر جینا سکھا دیتی ہے۔ جس قوم میں تعمیر، تعلیم اور صحت کے شعبے منافع بخش کاروبار بن جائیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ تاریکیوں پر 1000 بار لعنت بھیجنے سے بہتر ہے کہ ایک شمع کو روشن کر دیا جائے۔ جو لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ زندگی میں نئی تبدیلیاں لے کے آنے سے بالکل بھی نہیں گھبراتے، وہ اپنی غلطی کو قبول کرنے سے بالکل بھی نہیں کتراتے، بلکہ وقت ضائع کیے بغیر معافی مانگنا بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ان باتوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں
جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ جو لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی ذات کو دوسروں کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ وہ خود کو بہتر طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ ہر انسان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذہنی طور پہ مضبوط لوگ کبھی بھی اپنے ماضی میں نہیں رہتے، بلکہ وہ خود کو زمانہ حال میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نئے چیلنجز کا سامنا نہیں کرتے۔ وہ کبھی بھی نئے چیلنجز کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایک بار کی ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے سے ڈرتے، بلکہ بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خود کو اتنا تراشیں کہ پانے والے کو ناز اور کھونے والے کو ہمیشہ افسوس رہے۔ پتہ نہیں لوگ شاطر ہوتے ہیں یا ہم زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ بچپن میں جب جھوٹ بولتے تھے تو سمجھایا جاتا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ کہنا چاہیے۔ بڑے ہو کر جب سچ کہنے کی عادت ہو گئی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنا سچ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ دل ٹوٹ جائیں۔ یہ دنیا نہ جھوٹ ہضم کر پاتی ہے، نہ ہی سچ اس سے بچتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ یہی تو ٹیسٹ ہے بندے کا کہ وہ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے کون کون سی قربانیاں دیتا ہے۔ جیسے منافقین آسان احکامات کو تو لے لیتے تھے اور جہاں مشکل آتی تھی وہ احکامات چھوڑ دیتے تھے، تو ہم کون ہیں؟ غم میں صبر خوشی کا بیج ہوتا ہے۔ جب غم ختم ہو جائے صبر اپنا پھل دیتا ہے۔ لیکن حق پہ رہنے والے ہمیشہ حق پہ رہنے کی کوشش کریں، کامیابی حاصل ہوگی۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ گناہ کا وبال یہ ہے کہ پہلے اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے، اس کے بعد اگر کرتے ہیں تو کم برا لگتا ہے، اور کرتے کرتے آپ کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ اس لیے گناہ سے فوراً توبہ کرنا ضروری ہے۔ گھر کی بربادی کے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے اور گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نمبر 1 خیانت، نمبر 2 چوری، نمبر 3 شراب خوری اور نمبر 4 زنا۔